قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ اصحاب الشمال کے بارے میں فرمایا کہ بائیں ہاتھ والے ان کا حال بہت برا ہوگا، گرم ہواؤں کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور سایہ جو ان کو ملے گا کوئی ٹھنڈا نہیں ہوگا، عزت والا نہیں ہوگا۔ پھر ان کے 2 گناہوں کا ذکر کیا کہ بڑے بڑے گناہوں کے اوپر وہ اصرار کرتے تھے، اور دوسری بات قیامت کا، دوبارہ زندگی کا ہے، انکار کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کہ زقوم درخت ان کی خوراک ہوگی، اور پینے کے لیے کھولتا پانی دیا جائے گا، اور پانی پئیں گے لیکن وہ اس سے کبھی سیراب نہیں ہوں گے۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ پاک عقلی دلائل کا سلسلہ شروع فرمائیں گے۔ 3 جماعتوں کا ذکر اللہ پاک نے اجمالی طور پہ بیان فرما دیا، اور پھر تفصیلی طور پہ بھی ان کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک 4 عقلی دلائل بیان فرمائیں گے۔ یہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہ پہلی عقلی دلیل ہے، اور اللہ پاک نے یہ عقلی دلیل بیان کرنے میں انداز بھی ایک مختلف رکھا ہے۔ قرآن پاک میں بڑی عقلی دلائل اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار اللہ پاک نے اپنایا ہے یہ سب سے جداگانہ ہے، سب سے مختلف ہے۔ ترجمہ دیکھیں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، فرمایا ہم ہی نے پیدا کیا ہے تم کو، ہم ہی نے پیدا کیا ہے تم کو۔ یہ نحن ضمیر ہے، اس کا مطلب بھی ہم ہے، جمع متکلم ہے۔ آگے خلقنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب بھی ہم ہے۔ اب ترجمہ ہوگا ہم ہی نے، ٹھیک ہے، ہم ہی نے تم کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا۔ فلولا تصدقون، پس کیوں تم تصدیق نہیں کرتے؟ یعنی کیوں نہیں سچ مانتے تم؟ کس چیز کو سچ نہیں مانتے؟ مشرکین مکہ تو توحید فی الخالقیت، خالقیت تو اقرار کرتے تھے۔ قرآن پاک میں صاف مذکور ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ مشرکین مکہ خالق اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ پاک نے اب یہاں فرمایا کہ ہم ہی نے پیدا کیا تم کو، فلولا تصدقون، کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ یعنی کیوں نہیں مانتے تم؟ مانتے تو وہ تھے، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے، موت، حیات بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ وہ فرما رہے فلولا تصدقون، کیوں نہیں تم قیامت کو مانتے؟ کیوں نہیں تم قیامت کو سچا جانتے؟ کیوں نہیں تم موت کے بعد اٹھنے کو مانتے؟ یہ مطلب ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ افرأیتم ہے نا جو یہ آگے آئے گا، افرأیتم ما تمنون، یہ ترجمہ دیکھیں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ فرمایا آیا دیکھا ہے تم نے جو تم ٹپکاتے ہو پانی؟ آیا دیکھا ہے تم نے جو تم پانی ٹپکاتے ہو؟ اللہ پاک نے انسان کو متوجہ کیا ہے، ان عقلی دلائل کو شروع کرتے ہوئے انسان کو کیا کیا؟ متوجہ کیا، متنبہ کیا۔ فرمایا ہر دلیل واضح ہے، تم خود ہی سوچ کر بتاؤ کہ دلائل کے اندر جو حقائق مذکور ہیں وہ درست ہیں یا نہیں۔ یعنی ایسی دلیلیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ جن کو مشرکین بھی مانتے تھے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ سمجھے؟ اب خالق ہے، خالقیت، وہ مانتے تھے ہمارا خالق کون؟ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اس دلیل میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلی بار تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ پہلی بار کس نے پیدا کیا؟
اللہ نے۔ تو پھر دوبارہ زندہ ہونے کو تم کیوں نہیں مانتے؟ جب پہلی بار اللہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوسری بار بھی اللہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے پیدا کیے تم، فلولا تصدقون، تو دوبارہ اٹھنے کو تم کیوں نہیں مانتے؟ جب پہلی بار پیدا کرنے کو مانتے ہو کہ اللہ نے پہلی بار ہمیں پیدا کیا۔ اچھا، اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے انسان کی عقل کو سامنے رکھ لو۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے یا دوسری بار پیدا کرنا آسان ہے؟ حالانکہ ہے تو دونوں طریقے اللہ کے لیے آسان سے آسان ہے، لیکن انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے اس کھانے کے اندر اللہ تعالیٰ بات ڈالنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ پہلی بار پیدا کرنا آسان، دوسری بار پیدا کرنا آسان۔ اب انسانی عقل ذرا سوچے انسان کہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہے؟ پہلی بار بھئی پہلی بار جب ہم تھے ہے ہی نہیں تھے، ہے ہی نہیں تھے، وجود کے ایک بال کا نام و نشان نہیں تھا، نیست سے ہست کیا۔ انسان جو بھی چیز بناتا ہے اس کو بنانے کے لیے اوزار چاہیے، خود بناتا ہے اوزار، اور اوزار کے اندر جتنا بھی میٹیریل استعمال ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے نہیں تھا اب آ ہے۔ لیکن خدا وحدہ لا شریک نے جو چیز بنائی انسان، اس کا تو میٹیریل ہے ہی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ نطفے سے بنے، نطفے سے بنے۔ یہ نطفہ کہاں سے بنتا ہے؟ خوراک سے، خوراک مٹی سے، مٹی تھی ہی نہیں پہلے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ اللہ کی کاریگری، میں نے کہا نا نیست سے ہست کیا، عدم سے وجود بخشا، ہے ہی نہیں تھے پہلے، اللہ نے پیدا کیا، وجود دیا۔ یہ ہے انسان کی اور مالک کی کاریگری کے اندر فرق۔ تو پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا، ہے ہی نہیں تھے، دوسری بار پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ وہ تو میٹیریل ہوگا، قبر کے اندر چلے گئے، چلو یہ وجود جو ہے سوکھ کے اکڑ کے ہڈیاں کے ڈھانچے بن بن کے مٹی کے اندر مل جائے گا، قیامت والے دن اللہ انہی ذروں کو حکم دیں گے کہ اکٹھے ہو جاؤ سارے، میٹیریل تو ہوگا۔ تو اللہ نے عقلی لحاظ سے سمجھایا کہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری بار، پہلی بار پیدا کرنا آسان ہے یا دوسری بار پیدا کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ بہت آسان۔ سمجھ آ گئی؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، دوبارہ اٹھنے کی کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تم؟ سمجھ آگے دیکھیں، افرأیتم ما تمنون، آیا دیکھا ہے تم نے جو تم ٹپکاتے ہو پانی؟ کیا مطلب؟ عورت کے رحم میں، عورت کے، اللہ پاک نے سب سے پہلے باپ کی پیٹھ میں محفوظ رکھا نطفہ، پھر اس نطفے کو کہاں پہنچایا گیا؟ ماں کے رحم میں، ماں کے رحم، یہ وہ مراد ہے افرأیتم ما تمنون، کہ نر نطفہ ٹپکاتا ہے کہاں؟ مادہ کے رحم میں، سمجھے؟ رحم اور چیز ہے، پیٹ اور چیز ہے، پھر رحم کے اندر جھلی ہوتی ہے، تین چیزیں ہیں، پیٹ ہے، پھر کیا ہے اندر؟ رحم ہے، اس کے اندر جھلی، اس جھلی کے اندر پھر انسان کو لپیٹ کے اللہ پاک اس کو کیا تصویر بناتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تین اندھیروں کے اندر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ نے فرمایا جو تم پانی ٹپکاتے ہو اس کے بارے میں اللہ نے سوال کیا، اانتم تخلقونہ ونحن الخالقون، آیا تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے؟ پھنس گیا انسان، آیا تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے؟ تم نے اس کو بنایا کہ ہم ہیں بنانے والے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے یہاں فرمایا بھلا یہ تو بتاؤ کہ بیویوں کے رحم کے اندر جو تم قطرہ ٹپکاتے ہو، آیا اس سے انسان بنانا یہ تمہارے بس کی بات تھی
یہ ہم نے کیا، یہ ہماری کاریگری، یہ ہماری طاقت ہے. کیونکہ مشرکین میں نے کہا اس بات کے معترف تھے کہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ پاک نے کیا. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے مقرر کر دیا درمیان تمہارے موت کو، ہم نے مقرر کر دیا درمیان تمہارے موت کو. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کر دیا درمیان تمہارے موت کو. وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم عاجز کیے ہوئے. سمجھ آ گئی؟ اب سمجھ نہیں ہے جی یہ بات. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم قطرہ مادہ کے رحم میں ٹپکاتے ہو، اس قطرے سے انسان کو ہم نے بنایا یا تم نے بنایا؟ دیکھو اللہ پاک انسان کی عقل کے مطابق سوال کر رہے ہیں. انسان کی عقل پتہ کیا ہے؟ صرف اتنی سی ہے، روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ نر کا جو قطرہ ہوتا ہے مادہ کے رحم میں چلا جاتا ہے، پھر جب وہ قطرہ جاتا ہے تو اس طرح پھر 9 مہینے تک اللہ پاک اس قطرے پہ کاریگری کرتے ہیں جی. تو ہڈیاں چڑھتی ہیں، گوشت بنتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ انسان تیار ہو جاتا ہے. اس طرح وہ دنیا میں آتا ہے. بس انسان کی عقل یہاں تک ہے. کیوں جی؟ ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ جب پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، مادہ کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، تو ہماری عقل اتنی سی کہ بس قطرہ جاتا ہے، اس کا انسان بن جاتا ہے بس. اللہ فرماتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح ہے انسان، ذرا غور کر ذرا بچے کی پیدائش کے اوپر. تیرا دخل ہے کیا؟ تیرا دخل صرف اتنا ہے کہ تو قطرہ ٹپکاتا ہے بس. تیرا دخل کیا ہے؟ صرف اتنا ہے کہ تو کیا ٹپکاتا ہے؟ قطرہ. باقی اس کے بعد تجھے کیا خبر کہ اس قطرے کے اوپر کیا گزری؟ تجھے کیا خبر ہے کہ اس قطرے کے اوپر کیا گزری؟ اللہ نے اس قطرے کا پھر کیا بنایا؟ لوتھڑا بنتا ہے خون کا. صاف نقشہ پورا قرآن پاک. خون کا لوتھڑا، لوتھڑے سے گوشت، گوشت پہ ہڈی، پھر گوشت. ٹھیک ہے. پھر ایک انسان پورا تیار کر کے اس میں اللہ روح پھونکتا ہے. جب روح پھونکتا ہے اللہ پاک پھر اس کو دنیا کے اندر لے کے آتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والی ذات ہے وہ جو پیدا کرنے والوں میں سے سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا. یہ جتنا بھی انسان ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، مجھے بتاؤ بجلی استعمال ہوتی ہے؟ کوئی سولر ہے؟ کوئی بیٹری ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کارخانے کے اندر صرف اور صرف خدا کی قدرت چل رہی ہے. یہ دیکھنے کی صلاحیت اللہ پاک ماں کے پیٹ میں دیتے ہیں. اللہ یہی فرما رہا ہے تیری عقل صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ تو صرف ایک قطرہ ٹپکاتا ہے. اللہ نے فرمایا دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سب ہم ماں کے پیٹ کے اندر اس کو عطا کرتے ہیں. تیری عقل اس طرف نہیں جاتی. تو اللہ فرما رہے ہیں آیا تم نے اس کو بنایا یا میں نے بنایا؟ تمہارا کام صرف کیا ہے؟ قطرہ ٹپکانا. جدید تحقیق کے اندر یہ بات ہے کہ انسان کا جو انزال ہوتا ہے مادہ کے پیٹ میں، سارا قطرہ جتنا بھی نکلتا ہے انسان کا وہ مکمل مادہ کے رحم میں نہیں جاتا. مکمل نہیں جاتا اس کے رحم میں، صرف ایک قطرہ مادہ کے رحم میں جاتا ہے بس. ایک قطرہ. اور اس قطرے کے بھی 1000 حصے کر لو، 1000ویں حصے سے اللہ پاک انسان بناتے ہیں. باقی سارا باہر آ جاتے ہیں. ایک قطرہ جتنا بھی انزال ہوتا ہے مرد کا، ایک قطرہ صرف مادہ کے رحم میں جاتا ہے، اور اس قطرے کا بھی 1000واں حصہ جو ہوتا ہے اس سے اللہ کیا بناتے ہیں؟ انسان بناتے ہیں. سمجھ آئی جی؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. یہ اسی کا سارا معنی ہے.
آیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ آگے دیکھیں، فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے مقرر کر دیا درمیان تمہارے موت کو اور ہم نہیں ہیں عاجز کیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کر دیا ہے؟ مقرر کر دیا ہے درمیان تمہارے موت کو، ہم نہیں ہیں عاجز کیے ہوئے۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، زندگی دے دی ہے، اب موت کے بھی مالک ہم ہیں، موت کے بھی ہم مالک ہیں۔ آگے آئے گی انشاءاللہ العزیز ہے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ جب روح نکلتی ہے بچا کے دکھاؤ کسی کو، جو کسی انسان کی ہم روح نکالتے ہیں اس کو بچا کے دکھاؤ کسی انسان کو۔ فرمایا زندگی بھی ہم نے دی ہے، موت بھی ہم نے دی ہے، ہم نے لکھی ہے موت کہ کتنا اس نے زندہ رہنا ہے اور کب کس وقت کس جگہ اس کے اوپر موت طاری ہو جائے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ آگے وما نحن بمسبوقین، نہیں ہے ہم عاجز کیے ہوئے، کس بات پر وہ آگے بیان فرمائے علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات پر کہ تبدیل کر دیں ہم تم جیسے۔ دیکھو کس چیز پر عاجز نہیں ہے؟ اس بات پر کہ یہ کہ ہم تبدیل کر دیں تم جیسے، وننشئکم، اور ہم پیدا کریں تم کو فیما لا تعلمون، بیچ ان صورتوں کے جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، غور کرنا ہے آیت کو۔ اللہ نے فرمایا وما نحن بمسبوقین، ہمیں کمزور نہ سمجھ، عاجز مت سمجھنا، اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ تم موت کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم قطرہ ٹپکا دیتے ہو مادہ کے رحم میں اور ہم صرف عاجز ہو گئے کہ نہیں جی اس قطرے سے انسان ہی بنے گا، اور انسان اگر بن بھی گیا باہر آ گیا ماں کے پیٹ سے تو اللہ نے فرمایا یہ بھی نہ سمجھنا کہ انسان ہی رہے گا، میری نعمتوں کی اگر ناقدری کرو گے نا پھر کیا کروں گا؟ ان نبدل امثالکم، انسانی چہرہ میں مسخ کر کے تمہیں بندر اور سوروں جیسا بھی بنا سکتا ہوں۔ سمجھیں گے؟ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کر دیں ہم وہ صورتیں جو تم جانتے بھی نہیں۔ بنی اسرائیل صاف مثال ہے، اللہ پاک نے کیا بنایا؟ ان کو بندر بنایا، انسان تھے نا، ناقدری کی، اللہ کے احکامات کو پاؤں نیچے ہوتا ہو کیا بنا دیا تھا؟ کونوا قردۃ خاسئین، صرف اتنا حکم کیا تھا اللہ نے سورۃ بقرہ کہ ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے، صرف بندر نہیں کہا کہ بندر بن جاؤ نا، خاسئین ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ پھر وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے، حضرت نے روکا کہ نہ کرو، نہ مانگو یہ معجزہ، تم اس کی قدر نہیں کر سکو گے، شکر نہیں ادا کر سکو گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ دعا کیجئے۔ اللہ نے غیب کے خزانوں سے وہ اوپر سے دسترخوان اترتا تھا، انہوں نے نہ قدری کی نہ شکری کی، اللہ نے ان کو خنزیر بنایا تھا۔ تو یہ فرما رہے اللہ پاک تو کیا سمجھتا ہے؟ تو ماتا کے پیٹ کے اندر تو قطرہ بھیج دیتا ہے اور تو کیا سمجھتا ہے انسان بن کے باہر آ گیا اب یہ انسان ہی رہے گا؟ اللہ نے فرمایا تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیں گے، ہم سوروں کی، بندروں کی، جانوروں کی شکل بنا دیں گے۔ ہمیں کون ہے پوچھنے والا؟ کیا ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے؟ وما نحن بمسبوقین، ہم کوئی عاجز کیے ہوئے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں۔ سمجھ آگے دیکھیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم پیدائش پہلی کو۔ آگے نا وہی بات، کیا مطلب جانتے ہو پہلی پیدائش؟ مشرکین مکہ مانتے تھے خالق کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پس کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ کس بات پر؟ کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، ہم نے حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے وجود نے روح مال جسد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم نے ایک ایک گناہ کا عملہ سوال کرے گا، ہم نے جواب دینا ہے، ایک ایک عمل جو دنیا میں کیا اللہ سوال کرے گا، جواب دے گا۔ اللہ نے فرمایا جب تم یہ سمجھتے ہو کہ پہلی بار جب اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے فرمایا جب پہلی بار پیدا کرنے کے اوپر تم مجھے قادر سمجھتے ہو تو فلولا تذکرون، دوسری بار پیدا کرنے پر تم مجھے کیوں نہیں سمجھتے قادر؟
جب پہلی بار پیدا کر سکتا ہوں تو دوسری بار بھی کیا کر سکتا ہوں؟ پیدا کر سکتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ، صدق اللہ.